ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا۔ اور اس راضی کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں کچھ عقائد، کچھ اعمال کا مکلف بنایا ہے کہ اگر ہم ان عقائد کو اپنا لیں گے اور ان اعمال کو اختیار کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں ہم پر راضی ہو جائیں گے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل حج مبارک ہے۔ حج کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ شہادت، جس کو کلمہ توحید، کلمہ شہادت کہتے ہیں، پہلا اور دوسرا کلمہ، اس کی گواہی دینا، یہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ اور تیسرا فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور چوتھا فرمایا وَصَوْمِ رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں ہے والحج، اور حج کرنا۔ اب یہ 5 ان کو اسلام کے ارکان کہتے ہیں، اسلام کے رکن کہتے ہیں، اسلام کے ستون کہتے ہیں۔ ان 5 کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ جیسے نماز کے اندر کے فرض ہیں تو ان کو نماز کے ارکان کہتے ہیں، تو انہی کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے۔ بس جب یہ اکٹھے ہو گئے ترتیب وار تو سمجھو اس کا نام کیا ہو گیا؟ نماز۔ تو ایسے ہی جب یہ چیزیں جو 5 جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کا ستون ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی اساس ہیں، اسلام کی بیس اور بنیاد ہیں، جب یہ 5 ہیں تو پھر یہ اسلام ہے۔ یاد رکھیے، ہر چیز کے بارے میں ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ پہلے ہے، اور نماز فرض کو ادا کرنا یہ بعد میں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ پہلے ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بعد میں ہے۔ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ پہلے ہے، رمضان کے روزے کو، فرض روزے کو ادا کرنا یہ بعد میں ہے۔ ایسے ہی حج کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا یہ پہلے ہے، اور حج کا ادا کرنا یہ بعد میں ہے۔ اب اس فرق کو ذرا سمجھیے، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ نماز کا عقیدہ رکھنا میں نے عرض کیا یہ الگ فرض ہے، اور نماز کا پڑھنا یہ الگ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا عقیدہ رکھنا یہ الگ فرض ہے، اور اللہ اگر مال دے، نصاب کا مالک ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنا الگ فرض ہے۔ روزے کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ الگ فرض ہے، اور پھر اللہ توفیق دے روزے رکھنا یہ الگ فرض ہے۔ ایسے ہی حج کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا الگ فرض ہے، اور اللہ مال دے، صحت دے، آسانی فرمائے، منظوری آ جائے، حج کرنا یہ الگ فرض ہے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں ایک آدمی ہوں، ساری زندگی میرے پاس اتنا مال نہیں ہوا کہ میں اس کی زکوٰۃ دیتا، میرے پاس اتنا مال ہوا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زندگی بھر بھی اتنا مال جمع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو دینا، لیکن ان کے لیے بھی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا عقیدہ نہیں رکھے گا، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہیں، تو وہ بیچارہ اسلام ایمان سے محروم ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے حج کے لیے بھی شرط ہے کہ اتنا مال ہو کہ انسان کے آنے جانے کا خرچہ بھی بنتا ہو، ٹکٹ بھی ہو، حکومت اجازت بھی دے، اگلی حکومت منظوری بھی دے، اور پھر جانے سے لے کے واپس آنے تک اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی موجود ہو۔ یہ مالیت ہے، چاہے وہ جتنے لاکھ بنے، جتنے ہزار بنے، جتنے پیسے بنے۔ کوئی دور والا ہے، کوئی قریب والا ہے، کسی کے ملک میں حج کا ریٹ کچھ ہے، کسی کے ملک میں حج کا ریٹ کچھ ہے، لیکن حج کے فرض ہونے کے لیے کہ عملی طور پر ادا کرنا فرض ہو،
اس کے لیے یہ مالیت شرط ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ غریب ہے اور زندگی بھر اس کے پاس اتنے پیسے مال اکٹھا نہیں ہوا کہ اس پر حج کرنا فرض ہوتا، لیکن حج کو فرض ماننا اس پر بھی فرض ہے، حج کو فرض ماننا اس غریب پر بھی فرض ہے۔ اگر یہ حج کو فرض نہیں مانے گا یہ بیچارہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نماز کے فرض کو ادا کرنا الگ فرض ہے اور نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا الگ فرض ہے۔ ایک بندہ نے 10 سال ہو گئے، پڑھی تو ایک نماز بھی نہیں ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ اسلام کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، تو پھر یہ مسلمان ہے۔ اور اگر اس بندے نے نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ بھی نہیں رکھتا، پڑھتا بھی نہیں ہے لیکن نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ بھی نہیں رکھتا، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ روزے رمضان کے رکھتا تو نہیں ہے، کمزوری ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے یا بیمار ہے، معذور ہے، روزے رکھتا نہیں ہے، لیکن روزوں کو فرض سمجھنا یہ فرض ہے۔ اگر روزے رمضان کے وہ فرض مانے گا تو مسلمان ہوگا، اگر رمضان کے روزوں کو وہ فرض ہی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کو اسلام کا ایک فرض مانتا ہے تب وہ مسلمان ہے، اور اگر زکوٰۃ کو نماز کا اسلام کا فرض ہی نہیں مانتا تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا غریب ہے۔ زکوٰۃ دینا تو اس پر فرض ہوگا جس پر مال نصاب کے برابر موجود ہو، کہ سونا 7.5 تولے ہو، چاندی 52 تولے ہو، اگر تجارت کا مال ہے، نقدی ہے، کرنسی ہے، تو وہ اتنا ہو جتنے 7.5 تولے کی مالیت بنتی ہے یا 52 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ زکوٰۃ دینا تو پھر فرض ہوگا جب اتنی مالیت بھی ہو اور اس مالیت پر سال بھی گزر گیا ہو۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس ساری زندگی، چاہے وہ 100 سال کی زندگی گزاری، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوا، وہ غریب رہا ہے، زکوٰۃ دینا اس پر فرض نہیں ہوا، لیکن زکوٰۃ کو اسلام کا فرض ماننا وہ اس پر بھی فرض تھا۔ اگر یہ فرض نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جیسے ہم لوگ ہیں، غریب ہیں، ہم پر حج فرض نہیں ہے کرنا، اس لیے کہ ہمارے پاس صلاحیت، مالیت، لیاقت، استعداد نہیں ہے، لیکن اسلام کا فرض حج کو ماننا یہ ہم پر بھی فرض ہے، کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک فرض حج ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام حج کا ایک رکن ہے اور 5ویں نمبر کا رکن ہے، حج کے اسلام کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، اور پھر یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جو شعائر اسلام ہیں، اسلام کی علامت ہیں، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہیں، ان میں سے ایک حج ہے، تو اس کو اسلام کے شاعر ہونے کی وجہ سے حج کا احترام کرنا، حج کی تعظیم کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اس لیے کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو کتنے استقبال سے رخصت کرتے ہیں، اور اگر کوئی حج کر کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، کس انداز سے اس کو ہار ڈالے جاتے ہیں، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا حج 5ویں نمبر کا رکن ہے، نماز 2 نمبر کا رکن ہے، کلمہ پہلے نمبر کا رکن ہے، زکوٰۃ 3 نمبر کا رکن ہے، روزہ 4 نمبر کا رکن ہے۔ رمضان میں مسلمان نے روزے رکھے لیکن کسی نے روزے دار کا استقبال نہیں کیا، کسی نے روزے دار کے گلے میں ہار نہیں ڈالے، کسی نے روزے دار کو آ کر کے مبارک بادیں نہیں دی، وہ جی تجھے مبارک ہو، تو نے رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں، لو جی ہم سارے دوست تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، تیرے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے آئے ہیں، تو نے اسلام کا ایک رکن پورا کیا ہے، تو نے روزے رکھے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ روزے رکھنا یہ اسلام کا 4 نمبر کا رکن تھا، اور حج اس کے بعد 5ویں نمبر کا رکن ہے، لیکن 5ویں نمبر کا رکن جو ادا کرتا ہے اس کو احترام سے رخصت بھی کیا جاتا ہے اور اس کو واپسی پر ہار بھی ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کا شاعر اسلام ہونا، کہ حج چونکہ اسلام کے شعار میں سے ایک شاعر ہے
اور جب شعار اسلام ہوتے ہیں تو ان کا احترام ضروری ہے۔ آذان اسلام کا شعار ہے۔ آج لوگ ہم بے ادب بن گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ورنہ چند سال پیچھے چلے جائیں، اپنے گھروں میں محلوں میں بوڑھے لوگوں سے پوچھیں، آذان ہوتی تھی، اگر کوئی بندہ ننگے سر ہے فوراً وہ سر پہ کپڑا کر لیتا تھا، اگر کپڑا نہیں ہوتا تھا تو یوں ہاتھ رکھ لیتا تھا، اور کوئی اذان کا جواب نہیں آتا تھا، ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر یہ کہتا تھا اللہ کا نام بڑا سچا ہے، فوراً بسم اللہ پڑھتا، اذان کے احترام میں رک جاتا۔ کوئی بندہ بیت الخلاء جانے کے لیے تیار تھا، ادھر اذان شروع ہوئی، وہ رک جاتا باہر کہ پہلے میں اذان سن لوں پھر میں بیت الخلاء میں جاؤں گا۔ یہ چند سال پہلے تک مسلمانوں کے اندر اذان کا یہ احترام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسلام کے شعار کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے حاجی کا احترام کیا جاتا ہے، حج کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو ہار ڈالے جاتے ہیں۔ حج کر کے آتا ہے تو ساری برادری، رشتہ دار، دوست احباب اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے گھر نہیں آتے، حالانکہ نماز اس سے زیادہ بڑا ضروری رکن ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے گھر نہیں آتے، حالانکہ زکوٰۃ بھی اس سے بڑے ثواب کی بات ہے۔ روزے والے کے گھر نہیں آتے، حالانکہ روزہ بھی اس سے پہلا رکن اسلام ہے۔ اسلام کا نمبر، حج کا نمبر آخری ہے، 5واں نمبر ہے، لیکن پھر بھی حاجی کی تعظیم زیادہ کی جاتی ہے۔ اس لیے کی جاتی ہے کہ حج شاعر اسلام میں سے۔ اب یہ بات سمجھنا اور اس کا عقیدہ رکھنا یہ ہم پر فرض ہے، اور ہم کتنے علم دین کے لحاظ سے علم سے خالی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، نئی سے نئی چیزوں کا پتہ ہے۔ مسلمان سے پوچھو، مسلمان سے دین کے بارے میں کوئی بات پوچھو تو آگے سے کہتا ہے میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں، بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے تو، تجھے وضو کے فرض نہیں آتے، تجھے نماز کے فرض نہیں آتے، تجھے دوسرا تیسرا کلمہ نہیں آتا۔ اسلام میں 6 کلمے ہیں، اب 6 کلمے سے ہمیں دوسرا کسی مسلمان کو آتا ہے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بات ہے کہ مسلمان ہے، جدی پشتی مسلمان ہے، مسلمان ماں کی گود میں پلا ہے، مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور کہنے کے لیے کسی کو کہو کہ تیرے ایمان میں یہ کمی ہے تو آگے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کو تیار ہے، آگے پتہ نہیں مولویوں پر بھی فتوے لگانے کو تیار ہے، ان پر بھی زبان درازی کرنے کو تیار ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی اور ضروری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں حج کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ابھی ختم ہوا ہے اس کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی حج کے ایام کا مہینہ تھا، اور ابھی جو مہینہ شروع ہوا ہے چاند کا اس کو ذی القعدہ کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی حج کے ایام کا مہینہ ہے۔ اگلا مہینہ جو آخری آنے والا ہے ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 دن حج کے ایام کے ہیں، 2 مہینے 10 دن یہ ایام حج ہیں اسلام کے اندر۔ شوال کا مہینہ مکمل اور ذی القعدہ کا مہینہ مکمل اور ذو الحجہ کے مہینے کے 10 دن، ان کو ایام حج کہتے ہیں۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، اس لیے ان مہینوں میں حج کی تیاری کی جاتی ہے، حج پہ جایا جاتا ہے اور حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور حج کا جو لفظ ہے اس کا لغوی اور اصلی معنی ہے ارادہ کرنا۔ مسلمان اپنے گھر سے دنیا جہان کے کونے کونے سے جہاں تک زمین جا رہی ہے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، مسلمان جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ سارے کے سارے سفر کر کے، ارادہ کر کے، نیت کر کے، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے سواری کے انداز سے وہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مینا پہنچتے ہیں، عرفات پہنچتے ہیں، مزدلفہ پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، رمز جمرات کرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ سارا عمل کر کر کے دنیا جہان کے کوئی عربی بولنے والا، کوئی عجمی بولنے والا، کوئی فلاں زبان، کوئی فلاں زبان، دنیا جہان میں جتنی زبانیں ہیں سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف مزاج ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں، لیکن سارے حج کے اندر اکٹھے ہو کے ایک امام کے پیچھے عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حج کا ایک مستقل امام ہوتا ہے،
बाकायदा जो वहाँ सऊदी हुकूमत की तरफ से हर साल एक आलिम दीन को मुकर्रर किया जाता है कि इस साल ये हज का इमाम है, जैसे हमारी नमाज का इमाम होता है, जैसे हमारी तरावियों का इमाम होता है, जैसे हमारी 5 वक्त की नमाजों की जमात का इमाम होता है, ऐसे हज का हर साल हुकूमत सऊदिया की तरफ से एक इमाम मुकर्रर किया जाता है और वो अरफात में इमाम बाकायदा हज का खुतबा देता है और सारे हाजी उसमें मौजूद होते हैं जितने भी हज करना है। हज के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा फ़र्ज़ है वो इसी वकूफ़ अरफा को कहते हैं। अरफात एक मैदान है, एक जंगल और रेगिस्तान है, सारा पहाड़ी ही पहाड़ी है, खुश्क पहाड़ियाँ हैं। अब वहाँ कुछ न कुछ दरख्त लगे हैं, अब कुछ मुख्तलिफ जगहों पर बैतुल खला गुस्ल खाने बने हैं, वरना पहले तो बिल्कुल रेगिस्तान, पानी भी अपना साथ भर के ले जाते थे, वरना पानी का भी कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं होता था। लेकिन हज का सबसे बड़ा फ़र्ज वो है, उस फ़र्ज़ की अदायगी हो गई, समझो हज हो गया। अगर वो फ़र्ज़ अदा ना हुआ, बाकी सारे काम भी कर लिए, समझो हज नहीं हुआ। इतना बड़ा वो रुकन है हज का, जिसको वकूफ़ अरफा कहते हैं। और ये नामी जुल्हज्जा को होता है। जो ईद कुर्बानी वाली हम करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, सऊदी अरब में जब ईद कुर्बानी होती है तो उससे जो पहला दिन होता है नामी का, उस दिन को दोपहर से लेकर के मगरिब की नमाज का वक़्त होने तक ये वकूफ़ अरफा का वक़्त होता है। वहाँ सारे हाजी जो दुनिया जहान से कहीं से भी गए होते हैं, वो सारे उसी एक जगह पर एक इमाम के पीछे जमा खड़े होते हैं। ये पैगाम देना होता है दुनिया को कि मुसलमान एक है, वहदत मुस्लिमा है, मुसलमान एक इमाम के पीछे खड़े हैं। अरबी भी, अजमी भी, काले भी, गोरे भी, मुख्तलिफ ज़ुबानों बोलने वाले, मुख्तलिफ ख़ानदानों वाले, मुख्तलिफ मिजाजों और रंगों वाले, मुख्तलिफ मुल्क और मुख्तलिफ इलाकों वाले, लेकिन सारे एक इमाम के पीछे खड़े हैं। तो दुनिया को मैसेज देना होता है, कुफ्र को बतलाना होता है कि हम सब एक कलमे वाले हैं, एक नबी वाले हैं, एक कुरान वाले हैं, एक दीन वाले हैं, एक मजहब वाले हैं, इसलिए हम सब एक इमाम के पीछे खड़े हैं। ये वहदत का निशान होता है, इसलिए उसका एहतराम किया जाता है। वहाँ 2 नमाजें ज़ोहर असर भी इकट्ठे पढ़ी जाती हैं। ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, बस सलाम फेरते ही फ़ौरन असर की नमाज खड़ी कर देते हैं, फिर असर का नमाज का सलाम फेर के फिर वकूफ़ अरफा होता है मगरिब की नमाज तक। फिर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते अपने वक्त पर, मगरिब की नमाज मुज़दलिफ़ा में जाके इशा के साथ इकट्ठे पढ़ते हैं। पहले मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, वक्त इशा का हो चुका होता है, फिर मगरिब की नमाज का सलाम फेरते ही फ़ौरन इशा की नमाज खड़ी हो जाती है। इसे कहते हैं जमा बैन सलातैन। ज़ोहर असर भी दोनों इकट्ठे पढ़ी मकाम अरफा के अंदर, और मगरिब इशा दोनों इकट्ठे पढ़ी मकाम मुज़दलिफ़ा के अंदर। इसके दरमियान जो काम है वो सिर्फ अल्लाह से लो लगा के दुआ मांगनी होती है। जब से मैं बालिग हुआ हूँ, अपनी सारी ज़िंदगी के सारे गुनाह को याद करता हूँ, एक एक गुनाह को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह, मेरी आँख ने ये गुनाह किया था, मेरी ज़ुबान ने ये गुनाह किया था, मेरे हाथ ने ये गुनाह किया था, मैंने किसी की चुगली की थी, ग़ीबत की थी, फ़लाँ गुनाह किया था। जो जो गुनाह होते हैं वहाँ हुक्म होता है, इमाम यही तरगीब देता है कि ऐसे सर झुका के बैठो और अपने दिल में याद करते जाओ कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ कौन कौन से मेरे से गुनाह हुए हैं, कौन कौन से मेरे से खताएं हुई हैं, गलतियां हुई हैं, लग़ज़शें हुई हैं। एक एक को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगो। और रब का वादा है, वहाँ है जबल रहमत, उसी मकाम और मैदान अरफात के अंदर जबल रहमत है। और ये वो पहाड़ी है जिस पर आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, मेरी और आपकी अब्बू और अम्मी, उन दोनों की तौबा कबूल हुई थी। वो जबल रहमत वहाँ है, इसलिए वहाँ तौबा कबूल होती है। तो हज जब बंदा कर लेता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो हदीस से पाक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल हज यहदिमु मा क़बला, हज अपने से पहले वाले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उस दिन गुनाहों से पाक था जब इसको इसकी माँ ने जला था, जैसे उस दिन इसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं था। जिसका हज भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो उसके लिए भी गुनाहों से ऐसे पाकी हो जाती है, ऐसे एक दफ़ा खाता पिछला साफ हो जाता है कि बंदा गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है।
قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ آیت مقدسہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت حج فرض ہوا تھا۔ یہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ جب شروع کر چکو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، درمیان میں اس کو نہ چھوڑنا، درمیان میں اس کو نہ توڑنا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی سن 6 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سمیت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ حضور نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں عمرہ کروں۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا عمرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے عمرہ کا احرام باندھا، 1400 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ کی طرف چلے، مقام حدیبیہ پر پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ مقام حدیبیہ حدود حرم کے اندر ہے، حرم سے چاروں طرف مکے کے حدود ہیں جن کو حرم کہتے ہیں، پھر حرم سے باہر کچھ ایریا ہے اس کو ہل کہتے ہیں، ہل سے باہر وہ ایریا ہے جس کو میقات کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا۔ اب مقام حدیبیہ میں جا کے وہاں پڑاؤ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ مکے میں، جا کر کے مکے والوں کو کہو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ساروں نے احرام باندھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم مکہ پر حملہ نہیں کرنا چاہتے، قبضہ نہیں کرنا چاہتے، صرف کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ کرنا چاہتے ہیں، واپس چلے جائیں گے عمرہ کر کے، جاؤ ان سے مذاکرات کرو، ان کو کہو۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، اہل مکہ سے بات کی تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے صحابہ کو عمرے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں تو ہمارا محسن ہے، تیرے احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو مکے میں آ گیا ہے، تو اگر چاہے تو تیرے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تو عمرہ کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے عاشق نبی تھے، فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کرتا۔ انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ ادھر مذاکرات میں دیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، وہاں جھوٹی خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تمہارے قاصد بن کے مکہ میں گئے ہیں ان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ جب میرے آقا کو یہ خبر پہنچی تو ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ میں سے 1400 صحابہ سے اس بات پر بیعت لی، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھوا کے وعدہ لیا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے ہمارے قاصد کو اگر قتل کیا ہے تو ہم سارے یا تو شہید ہو جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے، یا ان کے خون کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے اپنے صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھا، جب حضرت عثمان کا نمبر آیا تو حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میری طرف سے عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ، اور یوں اس کی طرف سے بھی حضور نے بیعت لی۔ تو فرمایا جب جو ہاتھ یوں رکھے جا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ درمیان میں، فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر تھا۔ گویا اللہ نے بھی اپنے آپ کو اس بیعت کے اندر شامل کیا اور ساتھ اعلان کیا کہ جتنے لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی، رب نے اعلان کر دیا ہے اللہ ان سے ایسا راضی ہو گیا کہ اب کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں اب بھی مروڑ ہوتی ہے صحابہ کا نام سن کے، حالانکہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ان سے ایسا راضی ہوا کہ کبھی پھر ناراض نہیں ہوگا۔ تو
تو اس موقع پر پھر کافروں کی طرف سے بھی نمائندے آ گئے اہل مکہ کی طرف سے، جہاں پھر مذاکرات ہوئے، جہاں ایک معاہدہ اور میثاق لکھا گیا۔ اس میثاق کے اندر یہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان ابھی یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر کے عمرہ قضا کریں گے، اور 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا کہ آپس میں مسلمان اور مکے والے آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے مخالف کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ اسے کہتے ہیں، یہ یہاں طے ہوا ہے۔ پھر اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بھی زیادہ صحابہ کی تعداد تھی، سب نے آ کر کے عمرۃ القضاء کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک ہجرت کے بعد صرف ایک کیا ہے، اور عمرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے اپنے گھر اور اپنے در کی بار بار مقبول اور با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔